الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کا سب نے پوچھا ہے، اس کی دوبارہ تشریح کیجیے اور ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ۔ جی ہاں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے۔ جی ہاں، مفسرین کرام نے اس مسئلے میں بڑی بحث کی ہے۔ جو سجدہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کے لیے کرایا وہ کس قسم کا سجدہ تھا؟ انتہائی درجے کی آیتی تذلل اور تواضع کے ساتھ پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا سجدہ کہلاتا ہے، اور اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ مثلا اگر یہ پیشانی معبود برحق کے حق کو ادا کرنے کے لیے جھکائی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا ایسا کرنا ہر دور ہر شریعت میں حرام، باطل، کفر اور شرک رہا ہے۔ اور ایسے سجدہ کو سجدہ عبادت کہتے ہیں۔ البتہ سجدہ تحیہ اور تکریم جو محض عزت و اعزاز کے لیے کیا جائے یا جو سلام کے وقت کیا جائے تو ایسا سجدہ پہلی شریعتوں میں روا تھا، مگر ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو یہ سجدہ کرنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ جو سجدہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے یعنی کہ روبرو کیا تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا اور یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، اور جو ہر شریعت میں حرام رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی کے درمیان فرق صرف نیت سے ہے۔ اگر بوقت سجدہ نیت یہ ہے کہ یہ وہی سجدہ ہے جو حق تعالیٰ کے سامنے روا ہے تو پھر ایسا سجدہ غیر اللہ کے سامنے کفر اور شرک ہوگا، اور اگر سجدہ محض تعظیم اور تکریم کے لیے ہے تو یہ پہلی امتوں میں جائز تھا، جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا یوسف علیہ السلام کو سجدہ یا فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ۔ مگر ہماری شریعت میں ہر قسم کا سجدہ ناجائز ہے، خواہ و تعظیمی ہو یا عبادتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ منع ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لو كنت آمر احدا لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، یعنی اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کے سامنے سجدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خامد کا بڑا حق رکھا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، یعنی کسی انسان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت ہم باہر جا کے دیکھتے ہیں وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو باطل ہیں، اور آپ نبی برحق ہیں، تو آپ کے سامنے کیوں نہ سجدہ کریں ہم؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دی اور کہا دیکھو بھائی، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو کیا تم میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور ہم ایسا نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا جس طرح میری قبر پر سجدہ حرام ہے اس طرح میرے سامنے سجدہ کرنا آج بھی حرام ہے، خواہ تعظیمی ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے قبر کو سجدہ کیا تو اس کو کفر اور شرک تو نہیں کہیں گے، مگر اس کے حرام ہونے میں سب کا اتفاق ہے۔ اور اگر اس سجدے سے مراد یہ سجدہ ہے جو بندے اپنے رب کے سامنے کرتے ہیں تو ایسا کرنے والا کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ اور اگر محض تعظیم کے لیے قبر، بادشاہ یا استاد کے سامنے کیا ہے تو تمام صحابہ کرام، ائمہ دین، علماء کرام، سلف صالحین کا متفق یعنی فتویٰ ہے کہ اس کی حرمت میں کوئی شبہ نہیں، اگرچہ کفر کے درجے تک نہیں پہنچتا۔ اور جی اس میں فرشتوں کے سجدے کے بعد توجیہات ہیں، وہ بھی تفصیل سے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ سوال پوچھا گیا ہے، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو سجدہ بمنزلہ قبلہ کے تھا، یعنی حقیقت میں سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام محض جوہد تھے جن کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا گیا، یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ ہم آج بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور اس سے مراد قبلہ کو سجدہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں نے بھی آدم علیہ السلام کی طرف منہ محض قبلہ ہونے کی حیثیت سے کیا تھا، تو سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی تھا۔ بات فرماتے ہیں آدم کا جو لام ہے نا یہ سبقی ہے، یعنی حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی وجہ سے اور سبب سے۔
اور بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس سجدے میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، یعنی سجدہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کے لیے تھا اور تعظیم و تقدیم آدم علیہ السلام کے لیے تھی، گویا یہ خلافت کا تعظیمی سجدہ تھا۔ سجدہ خلافت یا سجدہ تعظیمی میں مسجود الیہ عرضی یا مجازی ہوتا ہے۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سجدہ عبادت میں مسجود الیہ بالذات ہوتا ہے۔ اس ضمن مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ مفسر قرآن کی توجیہ یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی اس زبردست تجلی کو سجدہ کیا تھا جو آدم علیہ السلام کے قلب پر پڑ رہی تھی۔ یہی توجیہ مولانا نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے متعلق اس وقت کی تھی جب ایک ہندو دیانت سرسوتی نے احترام پیش کیا تھا کہ اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہندو پتھر کی مورتیوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو مسلمان بھی پتھروں سے بنی ہوئی دیواروں والے مکان یعنی خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر ہندو اور مسلمان میں فرق کیا ہوا؟ اس کے جواب میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مسلمان اس مکان کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ اس تجلی الہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں جو اس گھر پہ پڑتی ہے۔ چونکہ یہ تجلی اعظم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لہذا مسلمان پتھر کی دیواروں کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی وقت خدا نخواستہ بیت اللہ شریف کی دیواریں منہم بھی ہو جائیں بظاہر وہاں کوئی چیز باقی نہ رہے تو بھی مسلمان اسی جہت میں سجدہ ریز ہوں گے، برخلاف اس کے کہ ہندو اسی طرف سجدہ کریں گے جس طرف ان کا بت رکھا ہوا ہوگا۔ لہذا معلوم ہوا کہ بت کے سامنے سجدہ کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ الغرض جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو دیا تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا مگر ابلیس کے انکار کا کیا مطلب؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں سجدے کا حکم نہ صرف ملائکہ کو تھا بلکہ جنات کو بھی تھا، اور ابلیس جنات میں سے تھا بلکہ اول جنات تھا، اور جب کسی بڑے کو کوئی حکم دیا جاتا ہے نا تو اس کے ماتحت بڑے خود بخود اس حکم کے پابند ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں ابلیس کے متعلق آتا ہے جب اس نے سجدہ نہ کیا اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو معلوم ہوا سجدہ کرنے کا حکم ابلیس کو بھی ہوا تھا، اور نسلی طور پہ یہ یعنی کہ جنات میں سے تھا، اور جیسا کہ سورۃ الکہف میں آتا نا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا تو بس اپنے رب کے حکم سے باہر ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ سجدے کا حکم فرشتوں نے جنات یعنی دونوں انواع کو ہوا تھا۔ فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے صرف سجود ہو گئے تھے مگر ابلیس اور اس کی قوم نے انکار کیا۔ حضرت یحییٰ منیری رحمہ اللہ تعالیٰ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور بڑے پایا کے عالم اور بزرگ تھے، اور انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ابلیس نے 7 لاکھ سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی مگر ایک حکم کی سرتابی پہ مردود ہو گیا اور اتنے لمبے عرصے کی عبادت برباد ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محدث ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب مقاید الشیطان میں ایک روایت بیان کی ہے۔ مقاید الشیطان کا مطلب ہے نا شیطان کی مکاریاں، تو فرماتے ہیں کہ کسی موقع پہ ابلیس کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوگی۔ ابلیس نے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس میری سفارش کریں، وہ میری توبہ قبول کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کا وعدہ کیا اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں ابلیس کی توبہ اس شرط پر قبول کرنے کو تیار ہوں کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو یہ شرط پیش کی تو کہنے لگا کہ زندگی میں تو میں نے آدم کو سجدہ نہ کیا، اب اس کی قبر کو سجدہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور ابلیس اپنی بات پہ پکا تھا، اس نے انکار کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، نہ صرف انکار کیا بلکہ تکبر بھی کیا اور تھا انکار کرنے والوں میں سے۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیے کہ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کے مشاہدے میں بھی شاید آیا ہو کہ آج کل کے بعض مرید اپنے پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ مشرکانہ فعل ہے، اگر نیت عبادت کی تھی تو سجدہ کرنے والا کافر ہو گیا، اگر عبادت کی نیت نہ بھی تھی تو میں تعظیم مقصود تھی تو اس کے حرام ہونے میں کسی عالم کو کسی بزرگ کو اختلاف نہیں۔ بات فرماتے ہیں یہ بھی شرک ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، جو ایسا کرتا ہے اس کو روکنا بھی چاہیے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ابن منذر نے عبادت بن ابی امیہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک
روایت بیان کی ہے اور اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ حسد تھا. یہ روایت کا حوالہ یاد رکھیں, ابن منذر رحمہ اللہ تعالیٰ نے عبادہ بن امیہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت بیان کیا, یعنی کہ اس کائنات میں سب سے پہلے گناہ کون سا تھا؟ حسد تھا, جو ابلیس نے آدم علیہ السلام پر کیا اور کہا کہ انا خیر منہ, کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من النار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے, لہذا میں اس سے افضل ہوں, تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں. اور یہی ابلیس کی بھول تھی کہ اس نے اپنی شخصیت کی طرف دیکھا, اللہ تعالیٰ کے حکم پہ نگاہ نہ ڈالی, لہذا مردود ٹھہرا. تو اس سے ثابت ہوا جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرے گا وہ ابلیس کی طرح کافر ہو جائے گا. ابلیس نے حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا, وکان من الکافرین, اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ کفر کرنے والا تھا.